بک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین اس سلسلے میں ہم حاصل کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر کلام ہوتا ہے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے، کیونکہ دعوت اسلامی ماہ مسواک منا رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل اسی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مسواک کرنا وضو میں سنت بھی ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سنت کب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک جو سنت موقدہ ہے وہ تو اسی صورت میں ہے جب کہ منہ میں بو ہو جائے، جیسے تغیر رائح یعنی منہ کی ہوا کا بدلنا، منہ میں بو پیدا ہو جانا۔ جب منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں چونکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے پھر مسواک یہ سنت مؤکدہ قرار پاتی ہے۔ البتہ اگر منہ صاف ہے، منہ میں بو نہیں ہے، تو اس صورت میں مسواک جو ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مبارکہ پھر بھی ہے۔ صحیح۔ اور رہا یہ کہ یہ جو مسواک کرنا سنت ہے، یہ وضو کی سنت ہے، تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جو مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، یہ وضو سے پہلے سنت ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ معروف ہے کہ پہلے جو ہے وہ تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی، اس سے پہلے نیت کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی کرتے وقت جو ہے وہ مسواک کی جاتی ہے۔ لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 26 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے وضو کے طریقے کی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ اتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن سے وضو کا طریقہ یہ منقول ہے، کسی میں بھی ایسا نہیں ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مسواک جو ہے وہ وضو کرنے سے پہلے کی جائے گی، یعنی جس وقت آپ وضو کے لیے بیٹھ رہے ہیں، نیت اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد مسواک دھو کے مسواک کیجئے، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ عقلاً بھی یہ بات ہے، نقلاً بھی یہ بات ہے، یعنی دلائل بھی اسی پر ہیں اور عقل کے ذریعے بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ مسواک کریں گے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے مسوڑے کمزور ہیں تو بعض اوقات مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ کلی کر لیں گے، کلی تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوں گے، یا ہاتھ تو پہلے دھو چکے ہوں گے، خون نکل آیا تو اس صورت میں تو وضو تو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا پہلے سے اگر مسواک کر لیں گے تو اب جو دیگر وضو کا طریقہ کار آپ کریں گے وہ آپ کا ابتدا سے ہی شروع ہوگا، ورنہ تو مسواک کرنے کے بعد جو پچھلی سنتیں ہیں وہ تو رہ گئیں اگر خون نکل آیا تو۔ اس لیے کئی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ مسواک جو کی جائے گی وہ وضو سے پہلے کی جائے گی، تو مسواک کی وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فجر کا وضو کرتا ہے اور اس میں اس نے مسواک کر لی اچھی طریقے سے، اب یہ وضو اس کا ظہر تک باقی رہا اور اسی وضو سے یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے دوبارہ اس کے لیے مسواک کرنا سنت رہے گا یا نہیں؟ تو اگر تو اس کے منہ میں بو ہو گئی ہے اتنی دیر کے اندر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسواک کرے گا، پھر نماز میں داخل ہوگا، اور اگر بو نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس سے مسواک کا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وضو نہیں کر رہا، اسی پہلی نماز والے وضو سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر وہ مسواک کر چکا ہے، تو لہذا یہ مسواک اس کے لیے کافی ہے، دوبارہ اس کو مسواک کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسواک سنت کب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، مفتی صاحب نے اسے بیان فرمایا۔ ایس ایم ایس بھی آپ کے موصول ہو رہے ہیں، کالز بھی ہیں۔ پہلے ہم ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ بنت حبیب ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ دانت کو پالش کروانا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ظاہر دانتوں کے حوالے سے گفتگو بھی ہے۔ جی، پالش میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بس یہ ہے کہ جو آپ پالش کروا رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ عمومی طور پہ جو پالش ہوتی ہے وہ جب اسکیلنگ ہو جاتی ہے دانتوں کے اچھی طریقے سے تو اس کے بعد اس کے اوپر پالش کی جاتی ہے۔ تو اب جو یہ کام کروایا جا رہا ہے اس میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ یوز کیا کر رہے ہیں۔ عام طور پہ تو ٹیوب ہوتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اب اگر یہی چیز ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ
اس میں کوئی بے پردگی اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ اسکیلنگ کروا سکتے ہیں. یہ اپنا جو پالش ہے یہ کروائی جا سکتی ہے. پالش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو دانت کو رگڑ دیتے ہیں، یعنی کریم وریم لگا کے، جس سے دانتوں کے اندر چمک آ جاتی ہے، صاف ہو جاتے ہیں دانت. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کروایا جا سکتا ہے. دوسرا SMS بھی انہی کا ہے کہ کیا دودھ پلانے والی ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یعنی روزے کی حالت میں، اور کیا اس صورت میں روزہ رکھے گی یا روزہ چھوڑ دے گی؟ دیکھیں، جو دودھ پلانا جہاں تک ہے یہ تو بالکل جائز ہے کہ روزے کی حالت میں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ جہاں تک رہا روزہ چھوڑنے کا معاملہ، تو اگر یہ فرض روزے کی بات کر رہی ہیں کہ فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی، تو فرض روزہ دودھ پلانے والی اس وقت چھوڑ سکتی ہے جبکہ خود اس کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو کہ اگر یہ دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، کوئی بچے کے دوسری کوئی صورت نہیں ہے وہاں پر، اور اسی کے دودھ پر جو ہے وہ بچہ پلتا ہے، اور اس یا تو بچے کی جان کو یا اس کی بیماری اس کو ہو جائے گی، بچہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، یا خود یہ بیمار ہو جائے گی، یا خود اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا اس کو کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، آئیے آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. عبد القادر عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ شرک اور بدعت کی تعریف بیان فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. جنازے کے بعد جو ہے نا میت دفناتے ہیں، دفنا کے تو یہ اذان دیتے ہیں، کیا یہ اذان دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. شرک اور بدعت کے بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں، شرک اور بدعت دونوں کلمات جو ہے اس کی کئی مرتبہ تو ہمارے یہاں تشریح کی جا چکی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے کئی افراد ہیں کہ جو معمولی باتوں کو شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ شرک ہوتا نہیں. اسی طرح ہر نوپید بات کو، نئی پیدا ہونے والی بات کو وہ بدعت، اور بدعت کا مطلب وہ بدعت قبیحہ یعنی بری بدعت لے کے اس کے بھی ناجائز ہونے کا حکم دے دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کے دونوں طریقہ کار یہ غلط ہیں. اولاً تو شرک کی جو تعریف ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے آپ شرک کی قباحت کو جان لیں کہ شرک کی قباحت کتنی ہے اور شرک کیسا عظیم گناہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جس کے اوپر ہم فتویٰ لگا رہے ہیں شرک کا، کہ اس کے اوپر ہم کیسا حکم لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، اور اس سے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، یعنی وہ چاہے گا تو اس کی بخشش کر دے گا. یعنی دنیا سے اگر کوئی شخص شرک و کفر پر گیا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. یعنی شرک اتنا کبھی اتنا برا گناہ ہے کہ اگر اس پر بندہ مر گیا، کفر پر بندہ مر گیا، تو اس صورت میں اس کی بخشش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر آپ شرک کا حکم لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری بخشش ہے ہی نہیں، تو کفر پر دنیا سے گیا ہے. شرک کے حوالے سے دیکھیں، جو علماء نے، قدیم علماء نے اپنی کتب عقائد کے اندر اس کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں ہمارے علماء نے اور یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی اور کو مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. مثلا رب العزت جل وعلا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، یعنی سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اب اگر کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی ہے، اسی طرح کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، یہ اس کا اپنا ذاتی ہے، کوئی اس کو دینے والا یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی مخلوق کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ
یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کا اپنا سننا دیکھنا ہے، اسی طرح اس بندے کا اپنا سننا دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے یہ دیکھتا سنتا نہیں، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسا اعتقاد رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب کسی بھی مسلمان کے اوپر کسی طرح کا فتویٰ لگانے سے قبل یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل سمجھ رہا ہو۔ اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہے کہ جیسے کفار تھے، مشرکین تھے، کہ جو بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھا کرتے تھے، یا بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کام یہی چیز کرنے والی ہے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے، تو اسی کے اوپر اعتماد کرتے تھے، تو اس بنیاد پر ان کے اوپر شرک کا حکم تھا۔ تو آیا آج کے دور میں جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے بھی یا نہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، کہ میری امت جو ہے وہ شرک کے اندر پڑے گی، اس کا مجھے خوف نہیں ہے۔ ہاں مجھے خوف یہ ہے کہ میری امت کے اوپر جو ہے وہ دنیا کھول دی جائے گی، یعنی دنیا کی محبت کے اندر دنیا کی ٹپ ٹاپ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، جس کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو مسلمان کو مشرک بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مشرکین کو مسلمان بنانے کی جو ہے وہ تگودو کی جائے، ان کو مسلمان بنایا جائے، نہ یہ کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا جائے۔ تو شرک کا معنی واضح ہو گیا کہ وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی مثل کسی اور کو سمجھے تو اس صورت میں وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو شرک کرنے والا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ رہی بدعت، تو بدعت کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اندر معنی ہے، یہ ہر اس کام کو بولتے ہیں جو نیا ہو۔ نیا کام جو بھی ہوگا جس کی مثل پہلے نہ پائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ رب العزت جل وعلا کی ایک صفت بدیع، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جس کی مثل پہلے نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی مثل پہلے کوئی چیز موجود ہو اور اس کو دیکھ کر اس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے، سابق کسی نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر کسی کی مثل پہلے موجود نہیں ہے اور بعد میں وہ چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر بدعت بولا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر اس کا یہ معنی موجود ہے، اور اصطلاح شریعت کے اندر بدعت اس کام کو بولتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد پیدا ہوئی ہو۔ یہ مختلف اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کی علماء نے جو تقسیم کی ہے وہ مختلف ہے، کہ بدعت جو ہے ہر نیا پیدا ہونے والا کام یہ برا نہیں ہوا کرتا۔ جو حدیث مبارکہ ہے کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کے اندر ہے، جہنم کے اندر ہے۔ اس کا معنی علماء نے دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ یہاں پر بدعت سے مراد جو ہے وہ بدعت قبیحہ ہے، اور یہ ابھی کی نہیں، قدیم سے اس کی علماء نے تعریفات کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین کو دیکھیں، تو تمام کے اندر جو ہے یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ نئے کام ایجاد کیے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتے نہیں تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو بدعت وہ بری ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ٹکرائے، اور اسی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بدعت یہ گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے کہ جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر لفظ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، بے فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کوئی لفظ نہیں فرماتے۔ فرمایا فی ما لیس منہ، کہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا کہ جو اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کام ایسا ہو کہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے، وہ اسی میں شمار ہوگا۔ اسی حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ یہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی،
یہ ان کا اپنا فرمان ہے، اپنے طور پہ جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کیا، حالانکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں جس میں فضائل بھی موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاشت کی نماز پڑھنا بھی یہ موجود ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، وَلَكِنِّي أُسَبِّحُهَا، لیکن میں یہ چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ صحیح۔ اب دیکھیں خود بیان کر رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ یہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کو پڑھنا انہوں نے درست قرار دے دیا۔ اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت کے اندر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے یعنی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو جمع کر دیا اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ جب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے، کتنی پیاری بدعت ہے۔ تو چونکہ یہ ایک نیا کام تھا اس لیے آپ نے اس کو بدعت کہا، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتا تھا، شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا، تو اس لیے آپ نے اس کو نعمت البدعۃ ہذہ کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح اگر آپ تابعین میں آئیں گے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تابعین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ملون کرنا، یہ مختلف رنگوں کے اندر جو آتا ہے اس پر اعراب لگانا، مختلف اوقاف لگانا، یہ ان کو ناپسند کرتے تھے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان میں بڑی تعداد تھی جو یہ کام کرتی تھی، اور ناپسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن ہر نیا کام جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، لہذا اس طریقے سے اگر قرآن پاک کو ملون کرتا ہے، رنگین کرتا ہے، مختلف رنگوں میں اس کو چھاپتا ہے اور اس پر اوقاف وغیرہ لگاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز کی ابتدا کرتے تو زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں، آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور خلافت میں آ جائیں، آپ تابعین کے دور کے اندر آ جائیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان زبان سے نیت کرتے ہوں، تابعین زبان سے نیت کرتے ہوں، دل میں نیت کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اجل امام ہیں وہ جب نیت کر رہے ہیں تو زبان سے نیت کر رہے ہیں، اور علماء نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، صاحب در مختار نے اس بات کو لکھا کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت مستحبہ ہے، اچھی بدعت ہے، پہلے تھی نہیں، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں بلکہ شریعت کے کاموں پر مدد دیتا ہے کہ بندہ جب زبان سے بولتا ہے تو دل میں بھی توجہ ہو جاتی ہے، اس لیے زبان سے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے، اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا کام ہے۔ اب دیکھیے کہ زبان سے نیت کو جو ہے وہ بدعت قرار دیا، لیکن بدعت مستحبہ یہ قرار دیا ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت دینے والی ہوتی ہے، اور ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ہدایت والی وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے، اور گمراہی دینے والی وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بدعت کی 5 قسمیں کی کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک بدعت واجبہ ہوتی ہے، یعنی جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے عربی گرامر کا سیکھنا ہے کہ اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس کو بدعت واجبہ قرار دیا۔ بعض بدعت مستحبہ ہوتی ہیں جن کا کرنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو اچھی بات ہے، جیسے قرآن پاک پر جو ہے وہ اوقاف وغیرہ لگا دینا کہ جس سے قرآن پاک پڑھنے میں مدد ملے۔ اسی طرح بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو حرام ہوتی ہیں، جیسے نئے نئے عقیدے ایجاد کرنا۔ بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو مکروہ ہوتی ہیں، بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو مباح ہوتی ہیں، کریں تو ٹھیک ہے جی، اچھے اچھے کھانے کھانا اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ پچھلے زمانے کے اندر نہ پائی جاتی ہوں۔ یہ صرف اہل سنت کے علماء نے تقسیم نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے بھی اس کی تقسیم کی ہے کہ جو ان چیزوں کا عام طور پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ تقسیم موجود ہے۔ لہذا اس بات کا مطلقاً انکار کر دینے کا ہر نیا کام جو ہوگا، وہ جو بھی ایجاد ہوگا،
وہ برا ہی ہوگا اور وہ اس حدیث پاک کے تحت آئے گا کہ کل بدعۃ دلالۃ، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ آخر میں مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، یعنی جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس ایجاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا، بغیر اس کے کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں سے کوئی کمی ہو، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر نیا کام ایجاد کرنا برا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی اجازت کیوں دیتے؟ تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ روایتیں احادیث طیبہ موجود ہیں، جس کو الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں جو 40 نووی کی شرح ہے، تشریح کی ہے، جس کے اندر اس کے 14ویں اور 15ویں ایپیسوڈ کے اندر 14ویں 15ویں قسط کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کئی حوالے اس کے نقل کیے ہیں کہ ہر بدعت یہ بری نہیں ہوا کرتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا جواب جو ہے مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شرک اور بدعت کیا ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ دفنانے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے، ذاتی تجربہ بھی ہے، بعض لوگ کڑ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کیا نئی نئی باتیں مطلب ایجاد ہو رہی ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں اذان کے حوالے سے، تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو میں نے تفصیل بیان کر دی کہ کسی کام کا پہلے نہ ہونا یہ اس بات کی اصلاً دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ چیز بری ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض لوگ اس طرح اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چیز ہے تو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ بھئی 50 کام ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کیے یا ان کی توجہ نہیں گئی، یہ کسی وجہ سے انہوں نے نہیں کیے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ چیز غلط ہو گئی۔ آپ ہزاروں کام آج کے دور کے اندر دیکھ لیں گے کہ جو اب ہوتے ہیں پہلے نہیں ہوتے تھے۔ حج کے معاملات دیکھ لیں، حج کی کئی صورتیں ہیں، صفا جو مینا کو بڑھا دیا، کہاں تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر نیو مینا اور آج کا مینا؟ آج کی تقسیم کاری ہے۔ صفا مروہ کے دیکھ لیں کتنے طریقہ کار اس کے اندر جو ہے وہ نئے نئے نکالے گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نئی ہوتی ہیں لیکن وہ ہر صورت میں بری نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے سوال کے جواب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور جہاں تک رہا قبر پہ اذان دینے کا معاملہ، تو دیکھیں اول بات تو یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ صرف نماز کے لیے تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی نہیں قبر کے اندر، قبر کے اوپر جو آپ اذان دے رہے ہیں تو یہاں پر نماز کون سی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اذان دینے کے کئی مواقع علماء نے لکھے، بچے کے کان میں اذان دی ہی جاتی ہے، جن کا جب اثر ہوتا ہے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، وبا کے موقع پر اذان دی جاتی ہے۔ کئی مواقع علماء نے لکھے ہیں کہ جہاں پر اذان دینا مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پر اذان یہ دی جائے۔ جہاں تک رہا قبر پر اذان دینے کا معاملہ، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا کام ہے، اور کئی روایتیں اس کی تائید کے اندر موجود ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹ کر آتا ہے، اور پھر اس کے جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، پھر اقامت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ بہکانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو تو اس وقت اذان کہو، تو شیطان کے کھٹکے کے وقت اذان کہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر کے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان کو دعا کے لیے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح آپ نے دفنانے والے کے لیے کہ جس کو دفنا دیا گیا اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچائے۔ تو شیطان کا شر جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا، اس سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جلیل القدر محدث اور فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، ان کی روایت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوادر الاصول کے اندر یہ نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت شیطان وہاں پر آتا ہے۔ فرشتے جب بندے سے سوال کرتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تو میرے بارے میں کہہ دے، تو وہاں پر بھی شیطان بہکانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے شر سے قبر کے اندر پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ ان کے لیے پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اذان دی جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیطان جو ہے وہ دور بھاگے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اذان کے حوالے سے بھی بہت پیارا جواب ہمیں ملا،
آپ کے SMS بھی کافی موصول ہو رہے ہیں، ظاہر ہے سب کو شامل کرنا ابھی تو دشوار ہوگا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز، آپ کے SMS ہمارے سلسلوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ مزید کالز؟ آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ نکاح میں جو حق مہر رکھتے ہیں اس کی جو پاکستان میں کتنے روپے حق مہر کی مقدار ہونی چاہیے کم از کم جو لکھواتے ہیں؟ بعض عام طور پر جو لکھوا دیتے ہیں کوئی 2000 لگوا دیتا ہے، کوئی 5000، تو اس کی اصل جو ہے وہ کتنی مقدار ہے پاکستانی روپوں میں؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ محمد فاروق اتاری تحصیل نورپور تھل ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک مسجد کا اوقات نماز جماعت کا نقشہ والا بورڈ کیا دوسری مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حق مہر جو ہے پاکستانی روپوں میں کتنا بنتا ہے جو شرعن ہے؟ دیکھیے پاکستانی یا کسی بھی روپے کا تو اب مجھے نہیں معلوم کتنے روپے بنیں گے، جو مقدار ہے وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، یعنی کم سے کم مقدار جو مہر کی بنتی ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے۔ اب جتنے کی بھی آج کے دور میں یہ بن رہی ہے اس کا حساب نکال لیا جائے تو 2,500-3 ہزار پہ جو بھی رقم بنے گی وہ کم از کم ہوگی، زائد رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر 5,000 رکھتے ہیں، 6,000 رکھتے ہیں تو اتنی رقم تو بآسانی یہ بن جاتی ہے آج کے دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی رہا کہ قیمت بڑھتی ہے، 5-6 ہزار سے اوپر ہو جاتی ہے تو 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی جتنی بھی رقم ہوگی وہ کم سے کم ہوگی، اس سے زیادہ جتنی بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل مقدار یہ چاندی کی حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، وہ درہم سے مراد چاندی، اور اس کا حساب جو بنتا ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی بنتا ہے۔ یہ کم سے کم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے اتنا یا اس سے اوپر جتنا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مساجد کے اندر جو با جماعت نماز کے ہوتے ہیں، ہمارے نقشے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، بورڈ لگائے جاتے ہیں، تو کیا وہ کسی اور مسجد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت ساری صورتیں بنیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر مثال کے طور پر باب المدینہ کا وہ نقشہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ مرکز الاولیاء لاہور کے اندر نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا بہت زیادہ فرق ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ باب المدینہ ہی کا دوسرے باب المدینہ کی مسجد کے اندر لگانا چاہتے ہیں، باب المدینہ کی کسی اور مسجد میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسے نہیں لگا سکیں گے۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو لگا ہوا ہے وہ کسی نے دیا ہے مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ اس کا دیا ہوا اسی مسجد کے لیے ہے۔ اب اس مسجد کی ضرورت ہے تو کسی صورت بھی اس کو وہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ ہاں اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے کہ وہاں پر اتنے سارے جمع ہو گئے کہ اس کے کام میں آنے کا جو ہے وہ امید ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں آ سکے، تو اب جو دینے والا ہے چونکہ اس کی ملک پہ وہ لوٹ جائے گا تو پھر اس کی اجازت سے کسی اور مسجد کے اندر لگایا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کا اس طرح نہیں ہو سکتا، جو صورتحال پیش نظر ہوگی متعین ہوگی اسی کے مطابق اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ SMS یہ موصول ہوا ہے کہ مسواک دن میں کتنی مرتبہ کرنا سنت ہے؟ دیکھیں کتنی مرتبہ کرنا یہ تو نہیں پڑا کہ کتنی مرتبہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ جب آپ اٹھتے تو اٹھنے کے بعد آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ مسواک کرتے تھے، یعنی پانی اور مسواک سوتے وقت آپ کے پاس ہی ہوتا تھا، اٹھ کر مسواک کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، سونے سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، گھر سے باہر جاتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے، وضو کرتے تو آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یعنی بکثرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ مسواک کرتے تھے، دن بھر میں مسواک مختلف موقع پہ کیا کرتے تھے، اور یہ یہاں تک موجود ہے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے اور او کی آواز آ رہی تھی، یعنی اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا یہ خیال رکھتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر بو کا تصور ہی نہیں، بدبو کا تصور ہی نہیں ہے، آپ علیہ السلام ہمیشہ خوشبودار ہی تھے۔ تو یہ مزید زیادتی خوشبو کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ان کے لیے ہر نماز یا ہر وضو کے وقت جو ہے وہ مسواک کو لازم قرار دے دیتا، یعنی ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ پرفیوم اور اسلامی بہنیں وغیرہ جو ہوتی ہیں میک اپ وغیرہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پرفیوم لگا کر اور میک اپ وغیرہ کر کے؟ دیکھیں پرفیوم جو الکحلک ہے
جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، وہ دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے مطابق اس کو لگانا تو جائز ہے. اگر کوئی لگاتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے اور نماز بھی اس صورت میں اس کی ہو جائے گی، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے کہ بغیر وجہ کے نہ لگائے، اور اس سے بچے تو اچھا ہے. بالخصوص نماز کے اندر بچنا اور بہتر ہے کہ یہ پرفیوم جو الکوہلک ہے وہ نہ لگائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے لگایا تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ بلا کراہت ہو جائے گی. اور جہاں تک رہا میک اپ کا معاملہ، تو میک اپ کر کے بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ میک اپ جو ہے اس نے جو کیا ہے اس کے وضو کرنے کے بعد کیا ہے. تو وضو کرنے کے بعد کیا، وضو نہیں ٹوٹا تو نماز تو اس کی ہو گئی، جبکہ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز ایسی نہ ملی ہو کہ جس کو ناپاک ہونے کا حکم علماء نے دیا ہوا ہو. اور وضو نہیں ہے، میک اپ کر لیا ہے، یا وضو ٹوٹ گیا ہے اور میک اپ ہوا ہے، اور میک اپ کی تہ ایسی جمی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ میک اپ سے نیچے نہیں اترتا، جلد تک نہیں پہنچتا، تو ظاہر ہے کہ اب وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ مختلف صورتیں اس کی بنیں گی. میک اپ کی صورت میں جو نماز پڑھی گئی ہے، اگر تو وضو کر کے میک اپ کیا ہے تو چونکہ وضو موجود ہے اس میں نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے گی. اور بغیر وضو کے میک اپ کیا یا وضو کر کے میک اپ کیا لیکن وضو ٹوٹ گیا اور میک اپ ایسا ہے کہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ تہ ایسی جمی ہوئی ہے کہ کھال تک پانی نہیں پہنچتا، تو پھر اس صورت میں چونکہ وضو نہیں ہوا اور وضو نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی. اور اگر میک اپ ایسا نہیں ہے، پانی ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو پانی جذب ہو جاتا ہے، پانی جو ہے وہ اپنا جلد تک پہنچ جاتا ہے بآسانی، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ وضو ہو جائے گا. وضو ہو جائے گا تو نماز بھی یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل ماہ میلاد چل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بج رہے ہیں، انشاءاللہ بجتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم مزید اس میں کوششیں کریں. لیکن کیا عورتوں کے لیے اس میں ہے کہ وہ جس طرح علاقوں کے اندر محفلیں ہوتی ہیں تو وہ بیانات بھی کرتی ہیں اور اسپیکر پر آواز بھی باہر آ رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ایسے میں موصول ہوا کہ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے ظاہر سی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مردوں کے آقا ہیں ویسے عورتوں کے بھی آقا ہیں. ٹھیک ہے، سبھی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو میلاد منانا تو ان کے لیے بھی جائز ہے. لیکن جس طرح مردوں کے لیے ہر طرح کا انداز اپنانا جائز نہیں. اب مرد جو ہے وہ ناچنا گانا شروع کر دیں تو ظاہر یہ بات غلط ہو جائے گی، فائرنگیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بات غلط ہو جائے گی. تو جو طریقہ شریعت مطہرہ نے دیا اسی کے مطابق جشن منایا جائے گا. تو اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، تو عورتوں کے لیے جو پابندیاں ہیں کہ جس انداز میں انہوں نے شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جشن منانا ہے، خوشی منانی ہے، اگر اس انداز میں مناتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکل آتی ہیں تو یہ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے، یہ تو جشن نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی. اسی طرح عورتیں نعتیں آوازیں بلند پڑھ رہی ہیں، اسپیکر پڑھ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ غیر مردوں تک پہنچتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عورت کی ترنم والی آواز تو مردوں تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے کسی صورت بھی. عورت کی آواز بھی عورت ہے، بالخصوص نغمے والی. تو لہذا جو شریعت مطہرہ کا طریقہ کار ہے، جو شریعت نے دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے جشن میلاد منائیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں اضافہ بھی ہوگا. اور اگر اس کے برخلاف چلیں گے تو پھر یہ جشن نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران ہی لائٹ چلی گئی تو کیا وہ اپنی نماز کو توڑ کر لائٹ کا اہتمام کرے گا یا نماز کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں، عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا جو ہے یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، حالانکہ ایسا مطلق نہیں ہے. اندھیرے کے اندر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر اندھیرا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو خوف آ رہا ہے، خوف وحشت اس میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں پھر اندھیرے کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اگر یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ بالکل گوپ اندھیرا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا ہے اور وحشت اس کو پیدا ہو رہی ہے، نماز وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا، تو اب یہاں شریعت مطہرہ کو اجازت دے گی کہ ٹھیک ہے وہ نماز توڑے اور لائٹ کا اہتمام کر کے پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، یقیناً بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی، بالخصوص شرک اور بدعت کے حوالے سے. اسی طرح جنازے کو دفنانے کے بعد جب اذان دی جاتی ہے، بہت معلومات ہمیں اس سلسلے میں حاصل ہوئی. تو دعوت اسلامی کی جو سلسلے ہیں الحمدللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے. تو لہذا یہ سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.